اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی اپنی مشہور مثنوی شریف میں فرماتے ہیں کہ چونکہ بہت سے شیطان انسانی چہرے رکھتے ہیں اس لیے ہر ایک کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں پکڑانا چاہیے۔ یہ بہت ضروری جو چیز ہے وہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں اس میں فرمائی ہے کہ پیر کا انتخاب جو ہے وہ بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ اگر اور اس زمانے میں تو بہت ہی زیادہ، جب مولانا رومی کے زمانے میں جو ہے جعلی پیر اور بھیس بدل کر جو ہے صوفی بنے ہوئے لوگوں کی جو ہے وہ بھرمار تھی، تو اس زمانے میں تو کیا کہنا، مطلب بالکل جو ہے شیر لانے کے برابر ہے کسی پیر کامل و مکمل کو ڈھونڈنا۔ لیکن یہ ضروری ہے، اگر آپ اپنی اصلاح کرانا چاہتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ جو آپ کا پیر ہو، جو آپ کا مرشد ہو، جو آپ کا مشیر ہو، وہ واقعی میں وہ مرشد ہو، اس نے جو ہے کسی واقع اللہ والے سے جو ہے صحبت اٹھائی ہو اور اس راہ تصوف، راہ سلوک کی ہر باریکی سے وہ واقف ہو گیا ہو، نفس کے تمام مقاصد سے جو ہے وہ واقف ہو، شریعت کا پابند ہو۔ بہت سی چیزیں ہیں جو وہ مطلب پہچان دیتی ہیں کہ بھئی یہ اللہ والا جو ہے واقعی اللہ والا ہے یا دین کا ڈکیت ہے، ڈاکو ہے۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے، اگر آپ جو ہے کسی جعلی آدمی کے ہاتھ لگ گئے تو وہ آپ کی دنیا تو چھینے گا ہی، روپے پیسے سے آپ کو کنگال تو کرے گا ہی، دین بھی آپ کا برباد کر دے گا۔ تو اس لیے مولانا رومی نے یہ جو بات کہی ہے کہ مرشد یا پیر جو ہے پکڑنے کے لیے وہ بہت ضروری ہے کہ آپ سوچ سمجھ کر وہ پکڑیں، اور جب پکڑ لیں تو پھر ان کے پیچھے چل پڑیں۔ انشاءاللہ جو مقصد ہے کہ وہی نفس کی جو ہے اصلاح ہو جائے، وہ بالکل جو ہے اس مقصد کو آپ حاصل کر پائیں گے۔ شکاری پرندے جیسی آواز اس لیے نکالتا ہے، شکاری جو ہے وہ جو شکار کرنے جاتا ہے تو پرندے جیسی وہ آواز نکالتا ہے تاکہ پکڑنے والے پرندے کو دھوکہ دے، اور وہ اس دھوکے میں جو ہے وہ پرندہ آ جاتا ہے، اس کے جال میں پھنس جاتا ہے، پھر وہ ہو گیا۔ تو یہ اس کی پہچان ہونی چاہیے، کہیں کوئی شکاری تو نہیں ہے جو آواز پرندوں کی سی نکال رہا ہے۔ وہ پرندہ اپنے ہم جنس کی آواز سنتا ہے اور پھنس جاتا ہے۔ اسی طرح مکار جو لوگ ہوتے ہیں درویش کا روپ دھار کر خلق اللہ کو وہ جو ہے وہ پھانستے ہیں، جو عوام ہے اس کو وہ پھنساتے ہیں اپنی دنیا بنانے کے لیے۔ تو ان کی دیکھیے گا کہ زیادہ تر جو ہے وہ جعلی لوگوں کی جو ہے وہ ظاہری جو شان و شوکت ہے وہ دیکھنے کے لائق جو ہے وہ ہوتی ہے۔ کمینے لوگ فقیروں کے الفاظ چرا لیتے ہیں تاکہ بھولے بھالے لوگوں کو ان سے دھوکہ دیں۔ مردوں کا کام روشنی اور گرمی پہنچانا ہے جس سے روح کو راحت ملے، اور کمینوں کا کام دھوکہ دینا ہے۔ جعلی فقیری روپ دھار لیتے ہیں۔ اصل فقیر ہمیشہ شریعت محمدی کا پابند ہوتا ہے، کیونکہ شریعت کی پابندی کے بغیر فقیری عین مکاری ہے۔ یہ مولانا رومی نے جو یہ بات کہی ہے اپنی مثنوی میں، یہ کتنی اہم بات ہے کہ تصوف کا سمجھ لیجیے خلاصہ ہے کہ مرزا مظہر جانا رحمت اللہ علیہ بچپن میں ان کے والد صاحب اپنے پیر و مرشد کے پاس ان کو لے کر گئے تھے، تو ان کے پیر و مرشد تو واقعی وہ جعلی نہیں تھے، وہ کامل تھے اور ان سے کرامتوں کا صدور ہوتا تھا، لیکن شریعت کی پابندی کے معاملے میں تھوڑا تساہلی جو ہے وہ برتتے تھے۔ تو صرف اس بنا پر اب دیکھیے کہ مرزا مظہر جانا رحمت اللہ علیہ وہ نقشبندی مجددی سلسلے کے بہت بڑے بزرگ ہیں، لیکن وہ بچپنے کا ہے، وہ ابھی طریق بھی حاصل نہیں کیا ہے، اور والد صاحب کو کہہ دیا کہ بھائی آپ کے پیر میں تو شریعت کی پابندی کی کمی نظر آتی ہے، وہ نماز میں تھوڑا سا لیٹ اور وہ کرتے ہیں، پڑھتے بھی ہے، یہ ہے وہ۔ تو پھر ان کے پاس وہ نہیں، حالانکہ وہ بزرگ تھے، لیکن بولا کہ میں بچپن سے جو ہے میری طبیعت جو ہے یہ ہو جاتی تھی
میں خود جو ہے چاہتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ شریعت حقہ کی پابندی کروں، اور شریعت ہی کو سب کچھ سمجھتا تھا۔ تو یہی بات جو ہے، یہ دیکھیے کہ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں بارہا جو ہے یہ بات جو ہے یہ فرمائی ہے کہ یہ کرامت اور یہ اور وہ، یہ سب جو ہے یہ چھوٹی باتیں ہیں۔ اصل بات ہے کہ کوئی شخص جو ہے واقعی میں جو ہے وہ شریعت کا پابند بن جائے، اور جو شریعت نے جس چیز سے منع کیا ہے اس کا رکنے والا بن جائے۔ اصل کرامت یہ ہے۔ ہمارے سید عبد الباری شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک جگہ وہ فرمایا تھا کہ بھائی یہ مردوں کو زندہ کر دینا یہ کوئی بڑی کرامت تھوڑے ہے، اصل چیز ہے کہ کسی جہنمی کو جو ہے وہ بہشتی بنا دیا جائے۔ تو کیا ہے اصل یہی ہے کہ کوئی جو ہے شریعت کا پابند بن جائے، برائی سے رکنے والا بن جائے، اور اپنی پوری زندگی پر جو ہے شریعت کو نافذ کر دے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ عوام کا طبقہ جو ہے یہ کرامتوں کو اور اس طریقے سے کچھ جو فطرت کے خلاف جو چیزیں ہوتی ہیں، خوارق عادات جس کو کہتے ہیں، تو اس کی طرف جو ہے وہ عوام کا رجحان زیادہ جاتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہے کہ ایسے جعلی لوگ اور جعلی صوفی جو ہیں ان کو پھانستے ہیں، پھر جو ان کی دنیا تو چھینتے ہیں، ان کی آخرت بھی جو ہے وہ برباد ہو کر وہ رہتی ہے۔ تو اس بات کا بہت خیال رکھنا ہے کہ جائیے مرشد تو چاہیے اصلاح کے لیے جو ہے وہ کوئی آدمی جو ہے شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ پیر کی کیا ضرورت ہے، قرآن اور سنت تو موجود ہے تو پھر پیر کی کیا ضرورت ہے؟ کہا نہیں، شریعت پہ چلنے کے لیے پیر کی ضرورت ہے۔ مطلب بتائیے کہ شریعت پہ بھی ہم جو ہے نہیں چل سکتے وہ پیر کے بغیر، کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں، ہمارا جو نفس ہے نا وہ آسان اور آرام پسند ہے۔ ہم کیا کریں گے اگر خود سے صرف کتابوں کے ذریعے جو ہے شریعت پہ چلنا چاہیں گے تو نفس اس میں جو ہے ہیلا اور بہانہ تلاش کر کے صرف وہ آسان چیز جو نفس کو بھاتا ہے وہ اس پر وہ آپ کو چلائے گا۔ شریعت پر کلی طور پر چلنے کے لیے ظاہر اور باطن ہر اعتبار سے اگر آپ شریعت پہ چلنا چاہتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ آپ کا کوئی جو ہے وہ مرشد ہو، کوئی پیر ہو جو آپ کو اس پر چلائے اور اس کی عادت جو ہے وہ بنائے۔ جب کوئی دوسرے کی مرضی سے آدمی جو ہے کوئی کام کرتا ہے تو وہ نفس کے خلاف کام ہوتا ہے، اور یہ مشکل ترین کام ہے۔ حضرت باجدید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہا کہ بھائی میں نے 70 سال سے بھی زیادہ جو ہے وہ عبادت کر لی، ویرانوں میں گھوما ہوں پھرا ہوں، لیکن میں تیری طرح نہیں بن سکا، میں باجدید کیوں نہیں بن سکا؟ تو حضرت باجدید بستامی رحمۃ اللہ نے کہا کہ تو نے اپنی مرضی سے عبادت کی ہوگی اور یہ سب پورا کیا ہوگا۔ تو کہا کہ ہاں وہ تو ہے۔ تو کہا بھائی جس کا پیر نہیں ہوتا ہے پھر اس کی کیا اصلاح ہوگی؟ تیری یہ عبادت اور تیری یہ سب جو ہے تہجد گزاری وغیرہ یہ سب روح کی غذا بننے کے بجائے تیرے نفس کی غذا بن گئی، تو تیرا نفس تو اور جو ہے وہ پھولتا چلا گیا۔ تو نفس کا یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ نفس اس کو پھلاتا ہے کہ میں کچھ ہو گیا اور یہ وہ، تو بجائے ترقی ہونے کے وہ تنزلی کی طرف جو ہے وہ شخص چلے گئے اور اپنے باطن کے اندر جھانکا تو وہ ویسے ہی جو ہے اس طرح کا شیطان بنا بیٹھا ہے، تو باجدید نہیں بن سکا۔ تو حضرت باجدید بستامی رحمۃ اللہ نے کہا کہ اگر تو نے کسی مرشد اور کسی پیر کے کہے پر جو ہے عمل کیا ہوتا تو باجدید بستامی سے بھی وہ پہلے وہ آگے نکل گیا ہوتا۔ یہی معاملہ ہے کہ وہ ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ ایک شخص اس طرح کا منکر تھا، وہ مانتا نہیں تھا کہ بھئی یہ پیر کی کیا ضرورت ہے، تو وہ صاحب جو ہے جو مرشد تھے انہوں نے کہا بھائی آپ کو پیر کی کیا ضرورت ہے، آپ تو صحابی رسول ہیں۔ کہا کہ دیکھیے میں صحابی کیسے ہو سکتا؟ کہا کیوں نہیں ہو سکتے؟ شریعت تو وہی ہے، ایک ہی ہے، وہی قرآن ہے، وہی حدیث ہے، کوئی فرق آیا ہے تو بتاؤ۔ کہا نہیں فرق تو نہیں آیا۔ تو کہا بھائی حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی کیا کوئی الگ شریعت پہ چلتے تھے؟ وہی شریعت آج بھی موجود ہے، آپ بھی چل رہے ہو تو آپ بھی صحابی رسول ہو۔ کہا کہ نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا، جس نے رسول اللہ کی صحبت ایمان کے حالت میں جو ہے وہ اٹھائی ہو تو وہ صحابی ہوتا ہے۔ کہا اچھا تو صحبت کے بغیر جو ہے کوئی صحابی نہیں ہو سکتا رسول اللہ کی صحبت کے بغیر؟ کہاں؟ تو کہا پھر آپ تابعی ہوں گے، ہے نا، تابعی اور آپ میں کیا فرق ہے؟ کہا نہیں ہم تابعی بھی نہیں ہو سکتے، تابعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی صحابی کی جو ہے وہ مطلب صحبت اٹھائی ہو، اس کا صحبت یافتہ ہو۔ تو کہا بھائی چلو وہ آپ تابعی بھی نہیں ہے تو آپ تبع تابعی ہوں گے۔ کہا وہ بھی نہیں ہو سکتا، جس نے تابعی کی صحبت اختیار کی وہ تبع تابعی ہے۔ تو وہ شخص تھوڑا پڑھا لکھا تھا، وہ سمجھ گیا کہ نہیں بھائی یہ کمال اور انسان کی جو ہے وہ پہچان اور واقعے میں جو ہے قرب کا مقام اس کو حاصل ہوتا ہے صحبت سے،
शरीयत तो वही है, वही 3 रकात की मगरिब हम भी पढ़ते, वही हजरत उमर भी पढ़ते थे, फिर ये फ़र्क क्यों है? सोहबत का फ़र्क है। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत उठाई और हम नहीं उठा सकते। तो अगरचे इबादत जितनी चाहे कर लें, लेकिन सोहबत चूँकि वो मुयस्सर नहीं है तो हमारा वो दर्जा भी नहीं हो सकता। तो सोहबत का बहुत बड़ा दर्जा है। सिर्फ इसमें मौलाना रूमी ने जो बात कही है कि वो जाली और मक्कार लोगों से आपको होशियार रहना है, और असल जो पीर और फ़कीर हैं उनको तलाश करें, अल्लाह से दुआ करें, इंशाअल्लाह आपको जो है मुर्शिद हक ज़रूर जो है अल्लाह ताला जो है वहाँ पहुँचाएगा, या आप तक वो मुर्शिद हक को पहुँचा देगा। अल्लाह ताला हम सब के लिए जो है आसानी फराहम करे। आमीन या रब्बल आलमीन।